مزید جو ہے آج کل کے زمانے میں ہم دیکھیں، آج کل جو حالات ہیں اس میں شعائر اللہ کی جو ہے ناقدری کی جاتی ہے، شعائر اللہ جو ہے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ کس قدر سخت ہے جیسا کہ ان آیات سے معلوم ہوا۔ شعائر اللہ کی جو ہے توہین کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہم دیکھیں کہ بھائی سیاسی جو کشمکش چل رہی ہے اس میں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے نمائندے کو جو اچھا ثابت کرنے کے لیے شعائر اللہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ کسی کو نبی بنایا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے نبیوں سے بڑا بنایا جا رہا ہے اور کسی کو کیا بنایا جا رہا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، آپ اس قدر جو ہے بڑی بات کر رہے ہیں، آپ دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بھائی آپ جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ رکھیں، لیکن آپ دین اسلام کے اس کو مسئلہ تو نہ بنائیں۔ دنیا میں انسان کی نعمتوں میں سے جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، انسان کی سب سے بڑی نعمت اور دولت وہ کلمہ اسلام ہے۔ دنیا کی ہر نعمت وہ ختم ہو جائے گی سوائے اسلام اور ایمان کے۔ یہ انسان کے ساتھ قیامت میں بھی رہے گی۔ اور کافر لوگ کیا کہیں گے جب مسلمانوں کو جہنم سے ایک نہ ایک دن نکالا جائے گا، اور باوجود یہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم گئے، جب نکالا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کافر لوگ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم زندگی میں ایک ہی مرتبہ کلمہ پڑھ لیں۔ اور آپ اس کلمے سے محروم ہو گئے، آپ ایمان سے محروم ہو گئے، آپ مرتد ہو گئے آپ کی ان کلمات کہنے کی وجہ سے۔ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، آپ اس قدر جو ہے سیاست میں آگے جا رہے ہیں، اپنے نمائندے کو چمکانے کے لیے اس کو نبی بنا رہے ہیں، کسی کو ولی بنا رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو لہذا خدا را عرض گزارش یہ ہے، ان جیسی باتوں کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں رکھیں، لیکن شعائر اللہ کی قدر کریں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کے ہمارے نمائندے ہیں یہ نبی سے بڑھ کر ہے، کوئی کہہ رہا ہے صحابی سے بڑھ کر ہے، ان کا مقام صحابیوں سے بڑا ہوا ہے۔ تو لہذا ہوش کے ناخن لیں اور شریعت کی حدود کے اندر بات کرے، ایسا نہ ہو کہ آپ ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم ہو جائے اور دنیا سے خالی ہاتھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں عبرت ہے۔ کن کے لیے ہے؟ جو اس وقت موجود لوگ تھے، ان کے لیے عبرت ہے۔ اللہ کے احکامات میں ہیلے مت کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس پر لبیک کہے، شعائر اللہ کی توہین نہ کیا کرے، اور اس میں عبرت ہے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اور اس وقت جو موجود تھے ان کے لیے بھی ہے۔ وَمَوْعِظَةً، نصیحت ہے للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ ہم ان جیسے ہیلوں سے، ان جیسے باتوں سے، ان جیسے کاموں سے، شعائر اللہ کی توہین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، اور بچنے کی ہمیں جو ہے تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا